بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ سے اقتباس حصہ اول خطبہ نمبر 136 ترجمہ مفتی جعفر حسین ظہور حضرت قائم علیہ السلام کے وقت دنیا کی حالت اور کوفہ میں برپا ہونے والے فتنے کی پیش گوئی۔ وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف موڑے گا جبکہ لوگوں نے ہدایت کو خواہشوں کی طرف موڑ دیا ہوگا، اور ان کی رائوں کو قرآن کی طرف پھیرے گا جبکہ انہوں نے قرآن کو توڑ مروڑ کر قیاس و رائے کے ڈھرے پر لگا لیا ہوگا۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے، اس داعی حق سے پہلے یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ جنگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، دانت نکالے ہوئے اور تھن بھرے ہوئے، جن کا دودھ شیریں خوشگوار معلوم ہوگا لیکن اس کا انجام تلخ و ناگوار ہوگا۔ ہاں، کل، اور یہ کل بہت نزدیک ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کے آ جائے جنہیں ابھی تم نہیں پہچانتے۔ حاکم و والی جو اس جماعت میں سے نہیں ہوگا اور زمین اس کے سامنے اپنے خزانے انڈھیل دے گی اور اپنی کنجیاں بس سہولت اس کے آگے ڈال دے گی۔ چنانچہ وہ تمہیں دکھائے گا کہ حق و عدالت کی روش کیا ہوتی ہے، اور وہ دم توڑ چکنے والی کتاب و سنت کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، گویا یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ داعی باطل شام میں کھڑا ہوا للکار رہا ہے اور کوفہ کے اطراف میں اپنے جھنڈے لہرا رہا ہے، اور کاٹ کھانے والی اونٹنی کی طرح اس پر حملہ کرنے کے لیے جھکا ہوا ہے، اور اس نے زمین پر سروں کا فرش بچھا دیا ہے۔ اس کا منہ پھاڑ کھانے کے لیے کھل چکا ہے، اور زمین میں اس کی پامالیاں بہت سخت ہو چکی ہیں۔ وہ دور دور تک بڑھ جانے والا اور بڑے شد و مت سے حملہ کرنے والا ہے۔ باخدا وہ تمہیں اطراف زمین میں بکھیر دے گا، یہاں تک کہ تم میں سے کچھ ہی تھوڑے بچیں گے جیسے آنکھ میں سرما۔ تم اسی سراسیمگی کے عالم میں رہو گے یہاں تک کہ عربوں کی عقلیں پھر اپنے ٹھکانے پر آ جائیں گی۔ تم مضبوط طریقوں، روشن نشانیوں اور اسی قریب کے عہد پر جمے رہو کہ جس میں نبوت کے پائیدار آثار ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان اپنے قدم بقدم چلانے کے لیے راہیں آسان کرتا رہتا ہے۔ وضاحت مؤلف نمبر 1، امیر المومنین علیہ السلام کی یہ پیش گوئی حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں ہے۔ نمبر 2، یہ عبد الملک بن مروان کی طرف اشارہ ہے کہ جو مروان کے بعد شام میں برسر اقتدار آیا اور پھر مصحب کے مقابلے میں مختار بن ابی عبید کے مارے جانے پر یہ اپنے جھنڈے لہراتا ہوا عراق کی طرف بڑھا اور اطراف کوفہ میں دیر جاسلیق کے نزدیک مقام مسکن پر مصحب کی فوجوں سے نبرد آزما ہوا اور اسے شکست دینے کے بعد فتح مندانہ کوفہ میں داخل ہوا اور وہاں کے باشندوں سے بیعت لی، اور پھر حجاج بن یوسف تھقفی کو عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے مکہ روانہ کیا۔ چنانچہ اس نے مکہ کا محاصرہ کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور ہزاروں بے گناہوں کا خون پانی کی طرح بہایا۔ ابن زبیر کو قتل کر کے اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور خلق خدا پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے کہ جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حصہ اول خطبہ نمبر 136 ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ شورا کے موقع پر فرمایا، مجھ سے پہلے تبلیغ حق، صلہ رحمی اور جود و کرم کی طرف کسی نے بھی تیزی سے قدم نہیں بڑھایا، لہذا تم میرے قول کو سنو
اور میری باتوں کو یاد رکھو کہ تم جلدی ہی دیکھ لوگے کہ اس دن کے بعد سے خلافت کے لیے تلواریں سونت لی جائیں گی اور عہد و پیمان توڑ کے رکھ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گمراہ لوگوں کے پیشوا بن کے کھڑے ہوں گے اور کچھ جاہلوں کے پیروکار ہو جائیں گے۔